السلام علیکم ناظرین، یہ ہیں ابراہیم تراورے۔ آج کل آپ نے انہیں سوشل میڈیا اور خبروں میں ضرور دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص آخر ہیں کون؟ ان کی شہرت کی وجہ کیا ہے اور یہ ایک عام سپاہی سے ملک کے صدر تک کیسے پہنچے؟ دوستوں، میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل راز دنیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابراہیم تراورے کی مکمل کہانی پر۔ ابراہیم تراورے 14 مارچ 1988 کو برکینا فاسو کے علاقے ونگی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں کے ایک ہائی اسکول سے حاصل کی، پھر 2006 میں ونگوڑا یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ سال 2009 میں انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور کچھ عرصے بعد ایئر ڈیفنس کی ٹریننگ کے لیے مراکش بھیجے گئے۔ 2014 میں انہیں لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی ملی اور 2018 میں مالی کے علاقے میں باغیوں کے خلاف بہادری سے لڑنے والے فوجیوں میں ان کا شمار ہوا۔ 2019 میں انہوں نے اوٹاپاؤنا آپریشن میں حصہ لیا اور 2020 میں کپتان کے عہدے پر پہنچ گئے، لیکن اسی دوران وہ ملک کی کرپٹ قیادت سے مایوس ہو گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ عام فوجی ہتھیاروں اور سہولتوں سے محروم جبکہ سیاستدان صرف کرسی اور دولت کے پیچھے ہیں۔ یہی سوچ ان کی بغاوت کی بنیاد بنی۔ جنوری 2022 میں وہ ان فوجیوں میں شامل تھے جنہوں نے کرپٹ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن اس بغاوت کے بعد آنے والی حکومت نے بھی عوام کو مایوس کیا۔ اس کے بعد ابراہیم تراورے نے ستمبر 2022 میں ایک اور بغاوت کی قیادت کی۔ 6 اکتوبر 2022 کو برکینا فاسو کے صدر بن گئے۔ صدر بننے کے بعد بھی ان کا جذبہ وہی رہا۔ اپریل 2023 میں انہوں نے ملک میں قومی ترقی کا اعلان کیا تاکہ فوج۔ انہوں نے فرانس اور امریکہ کے سفارتخانے بند کرا دیے اور روس کے پرانے سفارتخانے دوبارہ کھول دیے۔ نومبر 2023 میں ملک میں سونے کی ریفائنرنگ کی منظوری بھی دی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ برکینا فاسو کی معیشت کا 85% حصہ سونے پر انحصار کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تراورے نے امریکہ اور فرانس کو ملک سے نکالا، کیونکہ یہ دونوں ممالک ان کے وسائل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ 6 دسمبر 2024 کو تراورے نے وزیر اعظم کو بھی برطرف کر دیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم تراورے صرف ایک صدر نہیں بلکہ انقلابی رہنما بن چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت بلال حبشی میرے رول ماڈل ہیں۔ میں درد برداشت کر لوں گا مگر غلامی قبول نہیں کروں گا۔ ابراہیم تراورے کرنل غدافی کے بعد وہ دوسرا شخص ہے جو پورے افریقہ کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، دنیا کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں دنیا کی نہیں۔ اگر پورا افریقہ متحد ہو جائے تو ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو کہ ایک آزاد قوم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ کیا ابراہیم تراورے کا انقلاب صرف جذباتی بغاوت ہے یا پھر واقعی یہ شخص پورے افریقہ کی تقدیر بدلنے والا ہے؟